نیکسٹ اصل ٹاپک جو آج ہمارا ہے وہ ہے ابو حامد محمد الغزالی، جو کہ 1058 میں ان کی پیدائش ہے اور 11/11 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ ابو حامد محمد الغزالی ان کا نام، اور یہ خراسان کے قصبہ طوس میں پیدا ہوئے تھے۔ بہت بڑے مفکر، بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے بغداد میں مدرسہ نظامیہ بنایا تھا، جس میں ایک استاد اور ایک عالم کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا، اور ان کی مشہور تصانیف احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت، جن کی وجہ سے ان کو بہت شہرت ملی۔ احیاء العلوم کی وجہ سے بھی اور کیمیائے سعادت کی وجہ سے ابو حامد محمد الغزالی کو بہت زیادہ شہرت ملی۔ اب انہوں نے جو شخصیت کا ایک تصور دیا، ان کے مطابق انسان کا دنیا میں مقصد یہ ہے، اللہ نے اس لیے انسان کو بنایا ہے کہ وہ مقصد کی تلاش کرے، کہ ہر شخص کو پیدا کرنے کا دنیا میں کوئی مقصد ہے۔ اب ہر شخص کا یہ کام بھی ہے کہ وہ دنیا میں آ کر اس مقصد کو تلاش کرے، کہ اللہ نے کسی کو بلا مقصد، بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا، چاہے وہ چھوٹا سا کیڑا ہی کیوں نہیں ہے۔ اب انسان کا یہ کام ہے کہ جب دنیا میں وہ آئے تو وہ اپنے مقصد کی تلاش کرے۔ انسانوں میں دوسری بات انہوں نے جو کی، ادراک کی اہلیت، یعنی ادراک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا صحیح اندازہ کر لینا۔ کسی چیز کا صحیح اندازہ نہ کر سکنا التباس ہے، دھوکا ہے، جبکہ کسی چیز کی صحیح اندازہ کرنا ادراک، پرسیپشن کہتے ہیں۔ اب ادراک کی اہلیت جو ہے انسانوں میں، وہ اس کی اندرونی اور بیرونی حصوں پر مشتمل ہے، حسیات پر مشتمل ہے۔ اب یہ اندر کی حصے کیا ہیں اور بیرونی حصے کیا ہیں، یہ انسانوں میں بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں۔ اندرونی حسیات کیا ہیں؟ تفکر کرنا، تخیل، حافظہ، آپ کی جو یادداشت ہے، ان پر مشتمل ہے۔ جبکہ بیرونی حصے وہی ہیں جو آپ کو اللہ نے 5 سینسز دی ہوئی ہیں۔ سینس آف ٹچ ہے، سینس آف سائٹ ہے، سینس آف جو ہے وہ سماعت جو ہے، یہ ساری حصے جو ہیں یہ آپ کی بیرونی حصے ہیں، اور اندرونی حصے جو ہیں وہ آپ کی حسیات ہے، تفکر ہے اور تخیل ہے اور حافظہ ہے۔ اب انسان کا جو کردار ہے وہ انسانی دماغ کے مختلف حصوں کے ساتھ وابستہ ہے، یعنی ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ دماغ میں مخصوص حصے اللہ نے بنائے ہوئے ہیں۔ ایک ضابطہ ہے کہ دماغ کا ایک حصہ جو ہے وہ بینائی سے تعلق رکھتا ہے، ایک حصہ کا تعلق جو ہے وہ یادداشت سے ہے، ایک حصے کا تعلق جو ہے وہ سننے سے ہے۔ مثلا حافظے کا تعلق جو ہے وہ اوسیپٹل لوب کے ساتھ ہے، جس کو آپ عقبی فس بھی کہتے ہیں، جبکہ تخیل کا تعلق جو ہے وہ فرنٹل لوب کے ساتھ ہے۔ تو اس طرح مختلف اللہ نے حصے بنائے ہوئے ہیں دماغ میں، جو مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ کوئی یادداشت کو کرتا ہے، کوئی ہماری جو ہے وہ دیکھنے کی صلاحیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کسی کا ہمارا سننے کے ساتھ تعلق ہے، کسی کا بولنے کے ساتھ تعلق ہے۔ تو یہ ان چیزوں کے ساتھ مربوط ہیں یہ سارا کچھ، اور ہمارا ذہن جو ہے وہ ان کا دماغ کا انٹریکشن کرتا ہے، یعنی تمام جو ذہن ہے وہ دماغ کے مختلف حصوں کو چلاتا ہے۔ مختلف حصے جو مختلف کام کرتے ہیں، وہ ہمارا ذہن اگر نہ ہو تو دماغ تو پاگل آدمی کے پاس بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ فزیکلی دماغ کی بات کرتے ہیں تو دماغ ہر، چاہے وہ مینٹلی شخص وہ ہے پاگل بھی ہے تو اس کے پاس بھی دماغ ہے، لیکن ذہن اللہ نے ان لوگوں کو دیا ہوا ہے جو ذہنی طور پر ٹھیک ہیں۔ اب وہ ذہن استعمال کر کے دماغ کے مختلف حصوں سے اپنا کام لے کر اس کو چلاتے ہیں۔ ایک تو یہ بات انہوں نے غزالی نے ہمیں بتائی۔ دوسری بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ صحت مند شخصیت کی تشکیل کے لیے ہمارا ابتدائی بچپن، ہمارا خاندان اور ہمارے دوست احباب بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور غزالی کے نزدیک مجرم جو ہیں، مجرمانہ کردار میں والدین کا اور معاشرے کی غلط تربیت کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ ہر فرد کے اندر مثبت اور منفی قوتیں ہیں۔ مثبت قوتیں فرد کو ذہنی صحت کی طرف لے جاتی ہیں، اور منفی قوتیں ذہنی بیماری کی طرف لے جاتی ہیں، یعنی ذہنی صحت خدا سے نزدیکی، اور ذہنی دوری خدا سے، ذہنی بیماری جو ہے وہ خدا سے دوری ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ علم کی 2 اقسام ہیں، ایک مادی علم اور ایک روحانی۔ روحانی علم ظاہر ہے اعلیٰ
قسم کا ہے جو پیغمبروں پر بھی آیا، جبکہ جو مادی علم ہے وہ ادنا درجے کا ہے، ادنا علم ہے۔ پھر انہوں نے ہمیں جہالت بتایا کہ جہالت ایک ذہنی مرض ہے، یعنی ان کا سارا کام ہی علم کے متعلق اور جہالت کے متعلق تھا کہ جہالت کیا ہے۔ جہالت ایک ذہنی مرض ہے، جبکہ علم ہے، صحت ہے، اور خدا کی ذات کا علم رکھنا سب سے اعلیٰ ترین علم ہے۔ غزالی نے بیماری کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک جسمانی اور ایک فنکشنل یا تفاعلی امراض۔ جسمانی یعنی فزیکل امراض، جسمانی خرابیاں جو کہ جسم کا کام، ان کا آسانی کے ساتھ علاج بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی جو جسمانی طور پر واقع ہوتی ہیں وہ جسمانی بیماریاں جو ہمیں بظاہر بھی نظر بھی آتی ہیں اور ان کا آسانی کے ساتھ علاج کیا جا سکتا ہے، جبکہ فنکشنل جو مرض ہیں، ڈس آرڈرز ہیں، تفاعلی امراض، یہ جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور جہالت کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ایک ذہنی بیماری ہے، جہالت، جو خدا کی دوری کی وجہ سے بنتی ہے، جو خدا کی دوری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اب غزالی نے یہ جو فنکشنل امراض ہیں اس کی کئی مثالیں دی، مثلا العمل، یہ بھی ایک فنکشنل مرض ہے، ڈس آرڈر ہے، جو کہ شک کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، یعنی جب ہم شک کرتے ہیں تو اس مرض کو العمل کہا۔ بغض، یہ بھی ایک مرض ہے جو کہ دولت، طاقت اور رتبے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، ہم دوسروں کو رتبہ دیکھ کر، طاقت دیکھ کر اس سے جیلس ہوتے ہیں، چلتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ تیسرا مرض جوہل، یہ ایک روحانی مرض ہے جو کہ جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ بزدلی کی وجہ سے جو مرض پیدا ہوتا ہے وہ جبن ہے۔ جفا، جو ظلم اور جہالت کی وجہ سے یہ بھی ایک مرض پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہوس ایک روحانی مرض ہے جو زندگی کی مادی چیزوں سے جب ہمارا لگاؤ بڑھ جاتا ہے، دنیا داری کی چیزوں سے ہم بہت محبت کرنے لگتے ہیں، تو ہوس ایک مرض ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان فنکشنل امراض میں، فنکشنل ڈس آرڈرز میں وسوسہ بھی ایک بیماری ہے جو کہ ہمیں مختلف بے چین رکھتی ہے، ہمارے دل میں مختلف لوگوں کے بارے میں، مختلف واقعات کے بارے میں وسوسے رہتے ہیں۔ تو یہ جہالت کی تمام بیماریاں ہیں، اور جہالت کیا ہے؟ یہ ایک ذہنی مرض ہے، اور پھر اس کی کتنی قسمیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں۔ غزالی نے بتایا، غزالی کے مطابق جو فنکشنل ڈس آرڈرز ہیں یہ بہت شدید ہوتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے غزالی کے مطابق فرد منفی قوتوں کو بڑی کوشش کے بعد خود غالب آ سکتا ہے اور ان کو مغلوب کر سکتا ہے اگر کوشش کرے تو، یعنی یہ جتنی بھی جہالت کی بیماریاں ہیں جس میں ہم نے پڑھا کہ ہم نے دیکھا کہ جو جبن ہے، اور پھر جو ہے العمل بیماری ہے، پھر اسی طرح سے طمع ہے، ہوس ہے، وسوسہ ہے، یہ تمام بیماریاں بڑی شدید نوعیت کی ہوتی ہیں، لیکن اگر انسان چاہے تو اپنی کوشش اور جد و جہد سے ان کو قابو پا سکتا ہے اور ان کو مغلوب کر سکتا ہے، یعنی ان کو اپنے انڈر کر سکتا ہے۔ پھر فنکشنل جو ڈس آرڈرز ہیں ان کو ایسے بھی دور کیا جا سکتا ہے کہ ہم اللہ پر توکل کریں اور اللہ پر کا شکر ادا کریں، جو میسر ہے اس پر شکر ادا کریں۔ ناشکری جو ہے وہ ہمیں اس جو فنکشنل ڈس آرڈرز ہیں ان کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر غزالی نے کہا کہ توکل کرنا سلوک ایک طریقہ علاج کا نام ہے، اور عرفان کے مدارج کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو سمجھنا، اللہ کو جاننا، اللہ کی پہچان ہونا۔ اس سے ہم ان بیماریوں پر قابو پا سکتے ہیں، یعنی اللہ پر توکل کریں اور اللہ کی ذات کو پہچانیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے بنیں، تو ہم ان تمام جہالت کی جو بیماریاں ہیں ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ اور غزالی نے علاج بذریعہ ضد کے ذریعے علاج بتایا کہ ہم جو بیماری ہے اگر ہم اسی کے اپوزٹ چلیں تو ہم اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم بیمار ہوتے ہیں، جیسے کوئی بیماری، جیسے ملیریا ہے یا جیسے کوئی بیماری آتی ہے تو ہم اس کی ویکسینیشن کرواتے ہیں۔ ویکسین کیا ہوتی ہے؟ ویکسین اسی بیماری کے ہی جو لے کر مالیکیولز یا کچھ اسپیسمن لے کر اسی کی ایک ویکسین بنائی جاتی ہے اور اسی کو جسم میں داخل کیا جاتا ہے تاکہ اینٹی باڈیز اسی کے خلاف مدافعت پیدا کریں، کیونکہ جب ایک نئی بیماری آتی ہے تو اس کے خلاف قوت مدافعت جسم میں نہیں ہوتی۔ ویکسین میں اسی بیماری کے جرمز ڈال کر جسم میں ایڈ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اس بیماری کے خلاف لڑنا سیکھیں، اور وہ لڑ لیتے ہیں اور اس بیماری کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح علاج بذریعہ ضد کا بھی یہی مطلب ہے کہ جس کام کرنے کو دل کرے اس کے اپوزٹ جائیں، اس کے اپوزٹ چلیں، تو ہم ان بیماریوں سے
چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔